محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں اسراء اور معراج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج اسی کا تتمہ ہوگا، اسی کی تکمیل کی جائے گی۔ محترم حضرات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطی الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، پہلا تحفہ یہ دیا گیا کہ 5 وقت کی نمازیں عطا کی گئیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 5 وقتہ نمازوں کی فرضیت اسی اسراء اور معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر کی گئی۔ اس سے پہلے اس امت کے اوپر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 وقتہ نمازیں فرض نہیں تھی۔ صبح و شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے۔ پورا مکی دور تقریباً اسی حال پر گزرا۔ پھر جب مکہ کے آخری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا تو اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے درمیان ڈائریکٹ بلا واسطہ کلام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کی بھی وحی کی، نماز کی فرضیت کی، اور وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے 50 وقتوں کی نماز فرض کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ پھر سے اپنے رب کے پاس جائیں اور اس میں تخفیف کرائیں۔ یہ جو 50 وقت کی نماز ایک دن اور رات میں فرض کی گئی ہیں، یہ آپ کی امت سے نہیں ہو سکے گا۔ مجھے تجربہ ہے میری امت کا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے، ان کو اچھا خاصا تجربہ تھا، تو تجربے کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ آپ رب کے پاس جائیں اور درخواست کریں کہ کم کر دیا جائے، تخفیف کر دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور تخفیف کراتے ہیں، اللہ رب العالمین تخفیف فرماتا ہے۔ 5 کم کرتے کرتے بار بار آتے ہیں جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے ہیں کم کرانے کا، تو آخر میں جا کے 50 سے 5 پر بات آ کے ٹھہری، یعنی 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ لیکن اجر اور ثواب میں 50 وقتوں کا اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ شروع میں جو اللہ نے فرض کیا 50 وقت کی نماز، تو عدد تو گھٹ گیا، 5 پہ آ گیا، لیکن اجر و ثواب نہیں کم ہوا۔ 5 وقتہ نمازوں کا اجر و ثواب 50 وقت کی نمازوں کے برابر ہوگا انشاءاللہ۔
تو اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے، اس میں سے ایک یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر تمام عبادات میں نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک شان ہے جو تمام عبادات پر فوقیت رکھتی ہے۔ تمام عبادات میں سب سے عظیم عبادت، سب سے محترم بالشان عبادت 5 وقتہ نمازیں ہیں، اس لیے کہ اسے اللہ رب العالمین نے زمین پر فرض نہیں کیا بلکہ آسمانوں پر فرض کیا، اور اسے اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے فرض نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا اور فرض کیا۔ تو اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں تمام عبادات میں سب سے زیادہ نماز کا اہتمام کرے۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی میں اسلام نہیں، جس کا نماز میں حصہ نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ ایمان والا ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں جو نماز کی پابندی نہ کرے۔ بہت سارے اہل علم کا فتویٰ موجود ہے کہ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص جان بوجھ کر نماز ترک کرے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی سبب کے نماز کو ترک کرے، تو بے نمازی کے بارے میں بہت سے اہل علم کا فتویٰ موجود ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بندے سے اس کے تمام اعمال میں سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر وہ اس میں پاس ہو گیا تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا، آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ قیامت کے دن جو نماز سے متعلق سوال و جواب میں پاس ہو جائے گا، جس کے بارے میں ثابت ہوگا کہ وہ نمازی تھا دنیا کے اندر، تو گویا کہ اسے کامیابی مل جائے گی۔ اور جس مسلمان کے پاس نماز نہیں ہوگی، جس کے نام اعمال میں نماز نہیں ہوگی، جو نماز سے متعلق سوال و جواب میں فیل ہو جائے گا، تو آگے کے مراحل، آگے کی منزلیں اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی، اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ بلکہ دیگر جتنے بھی اعمال اور عبادات ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ جب نمازی میں فیل تو پھر دوسرے اعمال کو دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے نماز سب سے اہم ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، جیسے ہی وہ ایمان لایا، جیسے ہی اس نے دین اسلام کو اپنا دین سمجھا، تو اس پر واجب ہے کہ 5 وقتوں کی نماز کا اہتمام کرے۔ یہ نماز ایمان کا ثبوت ہے، نماز مسلمان ہونے کی پہچان ہے، نماز مومن کی شان ہے، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ اسی اسراء اور معراج میں نماز فرض کی گئی تھی۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، لہذا نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایک عظیم تحفہ جو اسراء اور معراج کے موقع پر ملا، یہ 5 وقتہ نمازیں تھیں۔ دوسرا تحفہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو اسراء اور معراج کے موقع پر 3 عظیم تحفے دیے گئے، اس میں سے دوسرا تھا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم تحفہ یہ بھی دیا گیا اسراء اور معراج کے موقع پر کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ کو عطا کی گئیں۔ اس سے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی جو آخری 2 آیتیں ہیں ان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ بہت عظیم آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی۔
بلکہ پوری جو سورہ بقرہ ہے بہت ہی عظیم الشان سورہ ہے، بہت ہی بابرکت سورہ ہے، اس کے اندر خیر و برکت ہے۔ اور حدیث میں سورہ بقرہ کے بارے میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی پابندی کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں شیطان بسیرا نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ کی یہ اہمیت ہے۔ اسی سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، اس لیے کہ اسراء اور معراج کے موقع پر یہ 2 آیتیں دی گئی تھیں۔ ایک حدیث میں ان دونوں آیتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس نے ان دونوں آیتوں کو رات میں پڑھ لیا تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں، رات بھر وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں اس کی حفاظت کا، امن و سلامتی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، رات بھر اس کے لیے کفایت کر جاتی ہے یہ 2 آیتیں۔ تو ان دونوں آیتوں کی بڑی اہمیت ہے اور فضیلت ہے، اس لیے ہر گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے اور روزانہ رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہی ایک انسان کو سونا چاہیے۔ تو یہ عظیم تحفہ ایک دیا گیا اسراء اور معراج کے موقع پر، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور ترجمہ کے ساتھ ان دونوں آیتوں کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس میں مزید عظیم باتیں اور معانی بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرا تحفہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ دیا گیا کہ غفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا المفہمات۔ تیسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر اس شخص کو معاف کر دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر اس بندے کو مغفرت عطا کر دی جائے گی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہوگا۔ غور سے سنیے، اس امت محمدیہ میں سے ان تمام لوگوں کو قیامت کے دن معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا، تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا خاص فضل اور مہربانی ہے۔ کن لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا؟ من لم یشرک باللہ شیئا، ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا ہوگا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، توحید یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اگر کسی بندے کے نام اعمال میں ایمان ہوگا، توحید ہوگی، کفر اور شرک نہیں ہوگا، تو اس کی برکت سے اس کے دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ اس کے نام اعمال میں توحید ہو، ایمان ہو، اس کا نام اعمال کفر اور شرک سے خالی اور پاک ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا کہ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کے ان تمام لوگوں کو بخش دے گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہوگا؟ کیا مطلب اس کا کہ کیا کوئی بھی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا اس لیے کہ وہ مسلمان ہے تو اللہ اسے بخش دے گا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے۔ دیگر آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے ہر اس بندے کو پہلی فرصت میں معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا جس کا خاتمہ توحید پر ہوا ہو، ایمان پر ہوا ہو اور اس نے اپنی زندگی میں کفر اور شرک نہ کیا ہو، تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور جنت میں سیدھا داخل کر دے گا۔ اللہ کی مرضی، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ جس کو چاہے اپنے فضل سے نوازے، اللہ کو اختیار حاصل ہے۔ یا اگر اللہ رب العالمین چاہے تو معاف نہ کرے،
بلکہ ان کے گناہوں کی ان کو پہلے سزا دے، جہنم میں ڈالے، اور پھر سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ بھی ایک طرح کی بخشش ہے، یہ بھی ایک طرح کی مغفرت ہے۔ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک نیکی ہے اور وہ ہے ایمان، وہ ہے توحید۔ شرک اس نے نہیں کیا تھا، گرچہ دوسرے گناہ تھے اس کے پاس، لیکن شرک نہیں کیا تھا، تو اس کا انعام یہ ملے گا کہ اگر اللہ چاہے گا تو دیگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھے گا۔ ایمان اور توحید کی بدولت اسے جہنم سے نجات ملے گی اور ایک نہ ایک دن جنت میں واپس آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کن کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مغفرت عطا نہیں کرے گا، بھلے اس کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہوں، نمازیں ہوں، روزے ہوں، صدقات ہوں، حج اور عمرے ہوں، ساری عبادات جمع ہوں، سارے اعمال ہوں، ساری نیکیاں ان کے پاس ہوں، لیکن اگر انہوں نے شرک کیا ہے، اس کے عقیدے میں، اس کے عمل میں شرک پایا جائے گا، تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی معافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کافروں، مشرکین، کفار، غیر مسلمین کا سب سے بڑا قصور، ان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، کفر اور شرک، ان کا ایمان نہ لانا، ان کے یہاں توحید کا نہ پایا جانا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ دیگر نیکیوں کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا کہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں، توحید ہی نہیں ہے، کفر اور شرک ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا یہ ایک عظیم الشان تحفہ ہوگا مومنوں کے لیے، توحید والوں کے لیے، کہ اگر ان کے پاس دیگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یا تو پہلی فرصت میں معاف کر دے گا، اپنے فضل سے جنت میں سیدھے داخل کر دے گا، یا اللہ رب العالمین چاہے گا تو پہلے سزا دے گا اور پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ بھی مغفرت کی ایک قسم ہے۔ تو یہ تین عظیم الشان تحفے دیے گئے اسراء اور معراج کے موقع پر۔ اسی طرح سے اسراء اور معراج کے موقع پہ جو تحفے دیے گئے اس میں سے ایک تحفہ یہ بھی دیا گیا، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی مہربانی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی، جو مسلمان، جو مومن کسی نیکی کے کرنے کا ارادہ کرے، نیت کرے، کوئی سوچے کہ میں فلاں نیکی کروں گا، فلاں عبادت کروں گا، تو جیسے ہی اس نے سوچا، جیسے ہی اس نے نیت کی، ارادہ کیا، تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ حالانکہ ابھی اس نے نیکی کو انجام نہیں دیا، لیکن اس نے ارادہ کیا، نیت کیا، تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہے۔ اسراء اور معراج کے موقع پر یہ انعام اس امت کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص، جو مسلمان گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کرنے کی نیت کرے، تو اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا ہے جب تک کہ اس گناہ کو وہ کر نہ لے۔ سبحان اللہ، رب العالمین کا فضل دیکھیے، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی لکھ دی گئی، گناہ کا ارادہ کیا تو نہیں لکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ گناہ کر نہ لے۔ اگر گناہ کر لیا تو کتنا لکھا جائے گا؟ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ ایک گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، ایک برائی کی تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، لیکن اگر ایک نیکی کی تو 10 نیکیاں، 10 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ تحفہ اسراء اور معراج کے موقع پر اس امت کو اللہ رب العالمین نے دیا۔ اسی طریقے سے اسراء اور معراج کے موقع پر ایک تحفہ یہ بھی دیا کہ سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو 4 کلمات ہیں، یہ جو 4 کلمے ہیں، یہ جنت کی شجرکاری ہے۔ اس امت میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ جنت میں وہ پودا لگائے، شجرکاری کرے، اس کے لیے جنت میں پیڑ پودے ہوں اور باغات ہوں، تو وہ اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے، یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے اسراء اور معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا بھی مشاہدہ کرایا گیا، جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان لوگوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ کئی گروہوں کو آپ نے دیکھا عذاب میں مبتلا، تو اس میں سے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا عذاب میں مبتلا کہ جو غیبت کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسراء اور معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے؟ کیسا عذاب ہو رہا تھا؟ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے تانبے کے ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ کس کو یہ گناہ عذاب ملے گا؟ غیبت کرنے والے کو۔ غیبت بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسراء اور معراج کے موقع پر اس گناہ کا عذاب اور اس گناہ کے کرنے والے کا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اسی طریقے سے یہ بھی دکھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے، دوسروں کو برائی اور گناہ سے روکتے تھے، منع کرتے تھے اور خود کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے ہونٹوں کو قینچی کے آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے موقع پر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود کو بھلا دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف نصیحت کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نصیحت پر پہلے خود عمل کرنا ہوگا۔ اسلام عمل کرنے کا نام ہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے تحفے اور بہت ساری باتیں ہیں اسراء اور معراج کے تعلق سے۔ وقت ہوا چاہتا ہے اسی پہ آج کا خطبہ تمام کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام ایمان والوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، جہنم سے نجات بخشے اور ہمارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید اور ایمان پر قائم رکھے، شرک سے اور تمام گناہوں سے، غیبت سے اور بدعملی سے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا شيخ امسك۔ محترم حضرات، یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور مختصر عرض کر دوں شعبان کے بارے میں کہ شعبان کا مہینہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، نفلی روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں جتنا ہو سکے نفلی روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے اور اس مہینے میں روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس لیے بھی روزہ رکھنا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جب بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ روزہ رکھنے کا مہینہ، اس لیے نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اسی بہانے رمضان المبارک کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ تو اس مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ اکبر واللہ اعلم ما تصنعون۔